على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 86 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ البتہ تحقیق جٹلایا ہجر والوں نے مرسلین بھیجے گئے پیغمبروں کو اللہ کے نبیوں کو ہجر والوں نے کیا کیا جٹلایا ہجر اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو جیسا کہ حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے تو ہجر وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا عام نہ ہو کیونکہ الحجر کا مطلب ایک روکنا بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ چوتھا قصہ ہے چھوٹا اور ہجر جو ہے نا یہ ایک علاقے کا نام ہے اور شام اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے لوگوں کا مرکز تھا ہجر کی طرف کس کو بھیجا گیا صالح علیہ السلام کو اور یہ قوم کس نام سے مشہور ہے قوم سمود المرسلین ویسے تو انہوں نے ایک نبی کو جٹلایا تھا صالح علیہ السلام کو لیکن ایک نبی کو جٹلانا گویا کہ سب انبیاء کو جٹلانے کے برابر ہے حق کا انکار اگر ہم ایک کا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم سب کا کرتے ہیں کیونکہ حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کی طرح صالح علیہ السلام کو بھی مختلف نشانیوں سے نوازا تھا آتیناہم دی ہم نے انہیں آیاتینا اپنی نشانیاں فکانو تو تھے وہ انہا اس سے ان نشانیوں سے معرضین اعراض کرنے والے ان کی کیا کیا نشانیاں تھی بہت سی نشانیاں ان کو ویسے بھی طاقت بھی دی گئی تھی اونٹنی کا معجزہ بذات خود کئی موضوع پر مشتمل تھا انبیاء پر نازل شدہ آیات بھی تھی پھر ان کی وادی میں زراعت کا عمدہ انتظام پہاڑ تراش کر وہ مکان بناتے تھے اور جس طریقے سے وہ مکان بناتے تھے اس کا تفصیلی ذکر سورہ شعراء کے اندر بھی ہے وہ ساری ایک عقلی دلائل تھی اور وہ اس چیز کا اقرار کر سکتی تھی ان کی عقل اگر کام آتی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں سچے نبی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے بیوتن گھروں کو آمینین امن سے رہنے والے اب کیا ہوا کہ انہوں نے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان نشانیوں سے اعراض کرنا شروع کر دیا ان کو اللہ نے معجزاتی طور پر ایک اونٹنی دی اور وہ اونٹنی جو ہے ان کے ہی کہنے پر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اتنا یعنی ان کو حسد تھا اناد تھا نبیوں سے دراصل یہ نہیں تھا کہ ان کو حق بات کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ تھا کہ ان کو حق بات کا پتہ تو چلتا تھا لیکن کیا کرتے ضد حسد اناد کی وجہ سے پرسنالٹی کلیشز کی وجہ سے وہ حق کا انکار کر دیتے انہوں نے کیا کیا دشمنی اور اناد میں اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی
اور صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے، جس عذاب کا تم ہمیں کہتے ہو نا، جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو، چلو آپ بلا کر دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے کہ نہیں۔ ابھی بھی اللہ کی وحدانیت کا شرک کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنا۔ تو جو انسان اللہ کو چیلنج کرتا ہے نا، پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کو پھر وہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو نافرمان لوگوں کو بھگتنا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اس چیلنج کا جواب دیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑ لیا انہیں چنگار نے جبکہ صبح کرنے والے تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو قوم تھی نا، قوم عاد، آندھی سے برباد ہوئی تھی۔ تو یہ کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محفوظ مکان بنا لیے تاکہ کوئی خوف خطرہ نہ ہو، اگر آندھی آئے تو یہ اپنے قلعوں کے اندر چھپ جائے۔ لیکن صبح کے وقت ایک ایسی چیخ آئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور ایک حد سے بڑی ہوئی خوفناک آواز کی وجہ سے زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے رہی گئی کسر بھی نکال دی۔ ان کی تعمیراتی اور زرعی ترقی اور مہارت کسی کام نہ آئی، اور یہ بھی اللہ کی عذاب کی ضد میں آ گئے، اور سارے کے سارے جو ہے اوندے منہ پاڑے۔ چنگار نے، چیخ نے ان سب کے کلیجے پھاڑ دیے۔ تو یہی انجام ہوتا آ رہا ہے ہر قوم والے کا جس نے انکار کیا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو نہ کام آیا انہیں کچھ بھی جو وہ کمائی کرتے تھے۔ سارا دن جو بھی کرتے رہتے تھے، انبیاء کے خلاف پروپیگینڈے کرتے، یہ اپنی مہارتوں کو، اپنی سکلز کو پالش کرتے رہے، اہم سے اہم کام کرتے رہے، لیکن ان کی کوئی بھی مہارتیں، کسی قسم کی مہارت، ان کی ڈگری، ان کا علم، ان کی ترقی، کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ کے مقابلے میں یہ سب ختم ہو گئے، خون کہا اور سب کچھ ختم کر دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، مگر کیا؟ ساتھ حق کے۔ اب حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بامقصد کام، جو ہو کر رہنے والا ہے، جو بیکار نہیں، جو بے مقصد نہیں، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب دیکھیے 4 انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا گیا نا یہاں پہ اس موقع پر، تو 4 انبیاء کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی عظیم مخلوق آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو بے شمار مخلوقات ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور جلالت کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد چیزیں نہیں پیدا کی۔ وہ کہا یہ سب کچھ تمہاری ضروریات ہے۔ اللہ نے سب کچھ انسانوں کو دیا اور دے کر کہا کہ اس کا استعمال صحیح کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے انعامات کے مستحق بن جاؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی کام کر رہا ہو تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں، اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، اس کا اچھا استعمال کریں۔ اب یہاں پہ انبیاء کا ذکر کیا گیا نا، تو بتایا گیا کہ دیکھو کچھ ایسا بھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کیا گیا واقعہ کا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کیا، اور اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا، دنیا میں ان کا نام، ان کو اپنی دوستی عطا کی۔ اور کچھ قوم والے ایسے رہے جیسے باقی قوموں کا جو ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی اور صالح علیہ السلام کی قومیں، یہ اللہ کی عذاب کی گرفت میں آئیں
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا. اللہ نے دی تھی ان کو بھی نعمتیں، لیکن یہ پر اپنے آپ پر فخر اور تکبر کرنے لگے، اپنے قد کاٹ اور اپنی باقی چیزوں پر. تو اللہ نے وہ سب چیزیں ان سے لے لی اور ان کو بہت برے عذاب میں مبتلا کیا. تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہی بار بار اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کا انکار کرتے ہیں تو وہی چیزیں جو ہماری نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. اس لیے اپنی نعمتوں کو آزمائش نہیں بننے دینا چاہیے. ہم وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں کوئی کمی تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لَآتِیَةٌ ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحْ بس درگزر کیجیے. الصفح درگزر کرنا، الجمیل خوبصورت. اب فرمایا کہ دنیا کے اندر انہوں نے جب ان چیزوں کا اچھا استعمال نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، اس میں نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جن کو دنیا میں پورا پورا بدلہ نہیں مل سکا، دنیا ان کے لیے پرابلمس اور ایشوز بنتی رہیں، تو آخرت کے دن ان کی نیکی کے بدلے دیے جائیں گے. یہ بات جب انسان کے مائنڈ میں، انسان کے سامنے رکھی جاتی ہے نا کہ اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا ہے، تو پھر انسان اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے. اور جو برے لوگ ہیں بروں کو برائی کا اجر ملے گا. اگر دنیا میں نے مہلت دی تھی تو وہاں کی کسر پوری کر دی جائے گی. اس لیے آپ اور آپ کے ساتھی ان کفار کی زیادتی پر پریشان نہ ہو، صبر کریں، ان کی زبان درازی سے درگزر فرمائے، اور درگزر بھی بڑا خوبصورت. بس درگزر کیجئے ان لوگوں کی زبان کا، یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے کمنٹس پاس کرتے ہیں، تو ان کو معاف کر دیجئے. اور معاف بھی خوبصورت معاف کرنا، یعنی معاف کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بالکل قطع تلخی اختیار کر لیجیے، ان کے ساتھ بات چیت نہ کیجیے، ان کے ساتھ بولے ہی نہ، بلکہ قطع تلخی سے دعوت کا رستہ نہ بند ہے. یہ سارا بیان، یہ ساری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں، لیکن قطع تلخی کا حکم نہیں دیا گیا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ان سے دوری تو اختیار کریں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہونا چاہیے. مثلا قطع تلخی بالکل بھی نہ ہو، کل کو آپ کو اس کو سمجھانا پڑ جائے اور ہم سمجھا نہ سکیں. ہمیں اتنی گنجائش رکھنی چاہیے کہ اس بندے کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہے، ہم اس کو گائیڈ کرتے رہے. ہاں، اس کی فکر کرنا اور اس کو جو ہے محبت دینا، یہ چیزیں بس کام کرے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک رب آپ کا وہی ہے خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا. یعنی اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، وہ دوبارہ آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے. لقد آتیناک سبع من المثانی، البتہ تحقیق ہم نے دی ہے آپ کو 7 مثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. اب کافروں کی زیادتی سے درگزر کی تلقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک عظیم نعمت، یعنی وہ نعمت کیا ہے؟ 7 مثانی، قرآن، اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت کا مالک آپ کو بنا دیا، اس لیے آپ کے لیے کفار کو درگزر کرنا آسان ہوگا. احساس دلا کر اللہ کا سٹائل دیکھیں، احساس دلا کر کیا کر رہے ہیں؟ احسان کروا رہے ہیں. یعنی احساس دلایا اور ساتھ ہی کہا کہ اب ان پر احسان کریں، ان کو درگزر کریں، ان کے لیے آسانی کر دیں، ان کی ٹینشن نہ لیں. آپ کے پاس تو اتنی پیاری اور خوبصورت کتاب ہے، اور جس کے پاس اتنی خوبصورت اور پیاری کتاب ہوتی ہے نا،
پھر اس بندے کے لیے کوئی پریشانی اور ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انداز ہے، ہم بھی اس انداز کو اپنا سکتے ہیں. کیسا انداز ہے کہ انسان کسی کو احساس دلائے کہ تمہارے پاس تو اللہ نے بہت کچھ تمہیں دی ہے، نعمتوں کا احساس دلانا، اور جو وہ چھوٹا کام اسے نہیں ہو رہا اس کے بارے میں اس کو بے نیاز کر دینا. ویسے بھی اچیومنٹ سے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں انسان کے اندر اعتماد آتا ہے، اور یہی اعتماد اس کو بے نیاز کرتا ہے لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے کاموں سے. اب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دی، ایک ایسی چیز، ایک ایسی طاقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کی، قرآن عظیم. اب سبع مسانی سے مراد مختلف تفاسیر لی جاتی ہیں، اور حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بھی یہ نہیں بتایا کہ کون سی 7 صورتیں ہیں، کون سے 7 آیات ہیں، کچھ بھی اللہ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ ایک جگہ پہ تو پورے قرآن کو مسانی کہا گیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانی، سورہ زمر آیت 23 میں کیا فرماتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، اور وہ کتاب جو دوسرے سے ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے. مسانی کا مطلب کیا ہے؟ بار بار ریوائز کرنے والی، یعنی کتاب کی بھی حقیقت یہاں سے پتہ چل رہی ہے، بار بار دہرائی جانے والی کتاب. ویسے سبع مسانی سے مراد حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اپنی طرف سے بھی لوگوں نے تفسیر کی، لیکن ہم تو وہ بات ہیں کہ جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے پاس نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی. پھر میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تم میرے پاس کس چیز نے روک رکھا تھا تمہیں میرے پاس آنے سے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو پھر مجھے فرمانے لگے کہ میں تمہارا مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ضرور ایک سورت سکھاؤں گا، قرآن کی سب صورتوں سے بڑی اور عظیم صورت. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور جب آپ نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی تمام صورتوں سے بڑی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ ان کو سکھائی اور کہا یہی سبع مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے سبع مسانی سے مراد سورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی تفاسیر کی جاتی ہیں سبع مسانی کے بارے میں، لیکن اتھینٹک اور جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. اس میں بھی مفسرین نے کیا تفسیر کی کہ سبع مسانی سے مراد سورۃ فاتحہ اور قرآن عظیم سے مراد باقی پورا قرآن ہے. لیکن اس آیت کی تفسیر میں اور حدیث کی روشنی میں جو ہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ سبع مسانی سورۃ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم بھی سورۃ فاتحہ ہے. قرآن کی ایک آیت بھی قرآن کہلاتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سورۃ فاتحہ کو ہم قرآن کیسے کہیں، سورۃ فاتحہ کو بھی قرآن کہیں گے. تو کیا اس کی ٹرانسلیشن، کیا اس سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عطا ہے کیا؟ سورۃ فاتحہ. وہ کون سی ویسی صورت ہے جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، قرآن کی سب سے عظیم صورت سورۃ الفاتحہ. ٹرانسلیشن آتی ہے نا؟ سورۃ فاتحہ کی اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہ پورے قرآن پر جو ہے محیط ہوتی ہے.
پورے قرآن سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تسلی دی جانے لگی ہے۔ اب دیکھیے نا، بار بار انکار کرنا اور انکار کی وجہ سے انسان کا دل بھی تنگ پڑنے لگتا ہے، انسان پریشان بھی ہونے لگتا ہے، غمگین بھی ہونے لگتا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اب کھلم کھلا تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلے تو باتوں کے ذریعے دیے کہ پہلے نبی آئے، ان کے پیروکاروں نے بھی ایسے کیا، ان کے فالوورز بھی ان کو تنگ کرتے رہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ لا تمدن، ہرگز نہ آپ دراز کیجئے، ہرگز نہ آپ اٹھائیے عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں الا طرف ماں اس کے جو متعنا فائدہ دیا ہم نے بھی ساتھ جس کے ازواج مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے، یعنی متعنا متاع کہتے ہیں معمولی اور عارضی ساز و سامان کو، یعنی جن لوگوں کو عارضی ساز و سامان دیا ہے، یہ سرمایہ دار، یہ زمیندار لوگ، یہ کارخانے والے، یہ مذہبی پیشوا، یہ لیڈرز، انسان کے مائنڈ میں آ جاتا نا کہ ان کو اتنا رزق دیا، وہ تو اتنے نافرمان، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ آپ نے اتنا کچھ ان کو کیوں نوازا ہے، اتنا کچھ ان کو کیوں دیا ہے؟ تو یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے، پھر انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اگر وہ دوسرے کام کرے گا، دنیا کو خوش رکھے گا، تو اللہ اس کو رزق عطا کریں گے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں پیارے پیارے پروفیشنز چھوڑ کر صبح شام پیسے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتائی گئی کہ آپ اپنی آنکھیں، یعنی کسی بھی طرح ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت دی، کہ یہ عظیم نعمت آپ کو جو سب مسانی کی صورت میں دی ہے، یہ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کفار کے مختلف قسم کی دنیا میں نعمتیں رکھنے والوں کی طرف ہرگز نظر اٹھا کر نہ دیکھیے، وہ تو نعمت ان کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کیجئے کہ بڑے بڑے سردار اور کفر کے ٹھیکیدار اور اس کے پیروکار ایمان نہیں لاتے، آپ ان کے ایمان نہ لانے اور جہنم میں جانے پر غمگین نہ ہو۔ آپ نے بات پہنچا دی، حق بات بتا دی، تو غم کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں نا، کوئی بندہ اگر دین کی طرف نہیں آ رہا، تو ہم اگر اس کو تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں، ہم غم کرنے لگتے ہیں، خصوصاً پیرنٹس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور پھر ویسے ویسے جیسے ہم بہت زیادہ اس کام کے اندر دل و جان سے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جب رسپانس نہیں آتا تو انسان غمگین ہونے لگتا ہے، میں نے تو اتنی محنت کی، میں تو ہر ایک کو سمجھایا جا کر حق بات پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی کہے آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ آپ ان کے بارے میں غمگین بھی نہ ہو اور ان کی نعمتیں آپ کو پریشان بھی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دوسروں کی نعمت، جو نافرمان لوگ ہیں ان کی نعمت دے کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو کیوں عطا کی ہے، اور پھر غمگین بھی نہ ہو۔ انسان کو نا اتنا انسان کا ظرف اور بے نیازی ہونی چاہیے، اور ویسے بھی انسان کو اپنی نعمتوں پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے، کوئی اس کا انکار کرے، کوئی اس کو پس سے پوچھ ڈالے یا اس کو توجہ نہ دے، تو انسان کی بے نیازی انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ لیکن جو لوگوں کی بے رخی کو اپنے لیے روک بنائے رکھتے ہیں، پھر وہ اپنا مشن بھی اچھے طریقے سے کر نہیں پاتے۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا لیجیے اپنا بازو
مومنین کے لیے. یہ دراصل ایک استعارہ ہے، یعنی اشارہ بات کی گئی ہے. ایک جو اشارہ کیا ہے کہ ایک پرندہ جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر سمیٹ لیتا ہے نا، انہیں سردی اور گرمی میں محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اہل ایمان کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیں، اپنے بازو یا پہلو جھکا دیں ان کے لیے. مراد ان کے لیے نرمی، ان کے لیے شفقت، محبت اور حفاظت کی ذمہ داری آپ لیں. تو یہی صفت جو ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت ہیں لیکن آپس میں نہایت نرم دل، آپس میں نہایت عمدہ اخلاق ہے. یہ مومن انسان جو اللہ تعالیٰ کے مسلمان اور مومن اور نیک بندے ہیں نا، ان کا یہی سٹائل ہوتا ہے. وہ کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں مومنین کے لیے عاجز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا حساب بالکل الٹا ہے. جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا، جو ہماری بات مان رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے مشن کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے لہجے بڑے ہی تلخ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ نئے نئے ہوتے ہیں، دور دور حالانکہ ہماری بات بھی نہیں مانتے، جن کو بھی ہمیں امپریس کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے. بناوٹی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اخلاق بڑے اچھے طریقے سے اپنا رہے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ہمارے دین سے اتنے زیادہ جڑے نہیں ہوئے، تو ہم ان کی اتنی آؤ بھگت کرتے ہیں. لیکن جو آلریڈی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم ان کو محسوس ہی نہیں کرتے، ان کے لیے عاجز نہیں ہوتے، ان کے لیے تو ہم ہمیشہ تلخ رہتے ہیں. تو اس چیز پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھے کہ آج کی لرننگ پوائنٹس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو ساتھ رہنے والے، خاص طور پہ میرے قرآن کے جو ساتھی ہیں، میرے قرآن کے دوست ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ دین کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارا لہجہ، ہماری گفتگو، ہماری ان کے لیے محبت بڑی نازک محبت عاجزی والی ہو. وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جھکا لیجئے اپنا بازو مومنین کے لیے. اور جو لوگ مومن نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو اگنور کیجیے، ان سے بے نیاز ہو جائیے، ان کا غم نہ لیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اپنے اپنے ٹاسک رکھنے چاہیے نا، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں ہمیں سمجھ میں آتی، تدبر کرتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور بھی باتیں بڑی جو ہے ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں. تو غور و فکر کرنے سے انسان کے سامنے آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل کرے، تاکہ جو باتیں چھپی ہیں پیچھے بیک پہ ہیں، ایک تو سامنے واضح تفسیر ہے، اس کا میننگ ہے، وہ تو آپ نے سمجھنا ہے، اور جو پیچھے چھپی ہیں جس میں آپ نے اپنے لیے لرننگ پوائنٹس نکالنے ہیں، اللہ ہمیں ایسا قرآن پڑھنے والوں میں شامل کرے. اور جو کل کی آیات تھی ان پہ تدبر کیا آپ نے، ان کو پڑھنے کی کوشش کی. چلیے آج ایک اور پریکٹس کرتے ہیں. ابھی آپ کیا کریں، ابھی آج کا لیسن تو آپ کا بہت زیادہ کم ہے، اسی لیے کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھا جائے. کل کافی ماشاءاللہ سے آیات ہم نے سیکھ لی تھی. تو ابھی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو آپ نے آیات پڑھی ہیں، ان کی ایک دفعہ اونچی آواز سے آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور پھر اپنے مصحف کو بند کرنا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد ساتھ ساتھ محسوس کرنا ہے جو چیزیں آپ نے سیکھی، جو لرن کی، جو باتیں اور سمجھ میں آپ کو آتی ہیں، تدبر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ دل لگانے والوں اور استقامت کے ساتھ اس کو سیکھنے والوں میں شامل کر لے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.